الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي أمين كريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ حمد و صلات کے بعد رب تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی سعادت بخشی، اور درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ، آپ کی ازواج، آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، آپ کی امت کے اولیاء کاملین علماء راسخین پر بھی اللہ کی رحمتیں عنایت ہوں، اور تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، اور ہم جتنے حاضر ہیں جن کے جو رشتہ دار یا بالخصوص والدین میں سے جو دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آج 7 شوال المکرم 1444 سنہ ہجری اور 28 اپریل سن 2023 الحمدللہ ماہ رمضان المبارک گزر چکا، اور اس میں ہم نے 5 جمعۃ المبارک پائے، جس کے آخری جمعہ ہم نے تعلیم و تربیت سے متعلق گفتگو سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ کریم نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا، جبکہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو، تمام ہی انسان، اس میں خاص اس امت کی تخصیص نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائیں ان تمام مخلوقات میں سے اس انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ سب سے بہترین مخلوق، سب سے عظمت مرتبے والی یہ مخلوق انسان کہلائی۔ کبھی ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو یعنی انسان کو اشرف المخلوقات کیوں قرار دیا؟ غور کرنے کے بعد نتیجہ یہ سامنے آتا ہے، کیا اس کے پاس ایسا جسم، ایسے یہ قد و قامت کا مالک ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو کہا کہ یہ سب سے زیادہ اعلیٰ مخلوق ہے؟ تو پتہ چلتا ہے نہیں، بلکہ انسان سے اعلیٰ جثہ، عظیم ڈیل ڈول رکھنے والے، قد و قامت والے جانور بھی ایسے موجود ہیں۔ ہاتھی کا جسم کیسا، انسان سے کئی گنا بڑا بھی اور کئی گنا وزنی بھی ہوتا ہے۔ تو اگر وجہ تفضیل یعنی فضیلت کی وجہ یہ تھی، تو اس کے علاوہ انسان سے بڑھ کر کئی عظیم جثے والے موجود ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ وجہ نہیں۔ اگر کہا جائے کہ اس کے قد کاٹ کی وجہ سے
تو انسان سے اونچے قد والے جانور، کیسے اونچے اونچے پہاڑ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اشرف المخلوقات قرار دیتا۔ اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا طاقت کی وجہ سے اس انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا۔ غور کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ایسی ایسی مخلوقات موجود ہے کہ جس میں انسان سے کئی ہزار گنا زیادہ طاقت موجود ہے، ایسی ان میں پاور موجود ہے کہ جو انسان میں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو یہ بھی فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ انسان کو تو کمزور بنایا گیا ہے، تو یہ بھی اس کی فضیلت کی وجہ نہیں۔ پھر اگر یہ کہے کوئی کہ اس میں حسن ہے، یہ خوبصورت مخلوق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایسی مخلوقات بھی پیدا فرمائی ہیں کہ جن کا حسن بسا اوقات دیکھتا ہے خود انسان بھی حیران رہ جاتا ہے انہیں دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسا حسن رکھا ہے۔ بعض اللہ تعالیٰ نے ایسے پودے، ایسے پھل، ایسے جانور پیدا فرمائے، ایسے پرندے پیدا فرمائے، ایسی ایسی جگہیں، ایسے ایسے حسین مناظر پیدا فرمائے کہ جن کو دیکھنے کے بعد انسان خود دنگ رہ جاتا ہے کہ سبحان اللہ، اس کے منہ سے اللہ کی شان بیان ہوتی ہے۔ یعنی وہ اپنا حسن بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کے حسن میں کھو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ بھی اس کی وجہ فضیلت نہیں۔ تو پھر کیا اس کی آواز کا حسن ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو فضیلت دی گئی؟ یہ غور کرنے کے بعد بھی پتہ چلتا ہے کہ نہیں، انسان سے کئی گنا خوبصورت آوازوں والے پرندے، کئی گنا خوبصورت آوازیں اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق میں پیدا فرمائی ہیں۔ تو یہ ساری وجوہات جو فضیلت کی وجہ دیکھی جائیں تو ان میں غور کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ فضیلت کی وجہ نہیں۔ پھر علماء سے ہی انسان رجوع کرتا ہے کہ اللہ کے دین کا علم جاننے والے وہی بتا سکتے ہیں کہ انسان کو کیوں فضیلت دی گئی ہے۔ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ یاد رکھو، اللہ رب العالمین نے انسان کو جو فضیلت دی ہے، جو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، تو اس کی نہ وجہ جسہ ہے، نہ حسن ہے، نہ جسم ہے، نہ طاقت ہے، نہ قامت ہے، نہ آواز ہے، کوئی بھی وجہ نہیں۔ اگر اس کی فضیلت کی وجہ ہے تو وہ صرف اور صرف علم ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، کہ اس کے انسان کے اندر علم کی صفت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ جتنے بھی طاقت ہو، حسن ہو، لیکن جتنی انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کے اندر اللہ رب العالمین نے سب کچھ رکھا، لیکن ان کے اندر عقل نہیں رکھی۔ اور فرشتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے عقل تو رکھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پھر بھی انسان کو فضیلت اس وجہ سے عطا فرمائی، فرشتوں سے بھی اسے افضل قرار اس لیے دیا کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس وقت فرشتوں نے ہی کہا تھا کہ یا اللہ، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے تو ہیں، ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں تو صحیح، تو پھر تو اس انسان آدم کو کیوں خلیفہ بنا رہا ہے؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرشتوں کے سوال کرنے پر اول تو یہ فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اس وقت بھی انہیں خاموش کرایا تو علم کی بنیاد پر کہ جو میرا علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو ویسے بھی فرشتوں کا علم تو کہیں اللہ کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس وقت بھی انہیں گویا کہ چپ کرایا گیا تو علم کی بنیاد پر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمانے کے بعد کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ما لا تعلمون، جو تم علم نہیں رکھتے، فوراً فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسماء یعنی ناموں کا علم عطا فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ جھکایا گیا فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے آگے، اس کی وجہ اور کوئی نہیں، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ جہاں اور دیگر وجوہات علماء بیان فرماتے ہیں تو ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا تھا، علم کی فضیلت آپ کو حاصل تھی۔ اور پھر فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا اور فرمایا کہ اے آدم، تم انہیں بتاؤ، تم انہیں سب کچھ بتاؤ جو ہم نے تمہیں علم عطا فرمایا۔ اور پھر فرشتے مان گئے کہ واقعی وجہ فضیلت عبادت بھی نہیں، ورنہ عبادت کی وجہ اگر فضیلت کی وجہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اشرف المخلوقات قرار دے دیتا، کیونکہ فرشتے تو ایسی عبادت کرتے ہیں کہ جو انسان شاید نہ کر سکیں،
کہ فرشتے ہمہ وقت سجدے میں رہتے ہیں، کچھ فرشتے ہمہ وقت قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی اللہ کے ذکر میں، کوئی سجدے میں، ہمہ وقت وہ مشغول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی تو علماء فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے علم عطا فرمایا گیا ہے، علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کی شرح میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ کون سا علم؟ فرمایا عقائد کا علم، کہ جس سے اس کا عقیدہ درست ہو، اسے پتہ چلے اللہ رسول کے بارے میں، جہنم و جنت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، اور تقدیر کے بارے میں، قبر و حشر کے بارے میں، موت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں اسے کیا عقیدہ رکھنا ہے، عقائد کا علم اسے سیکھنا ضروری ہے۔ فرمایا جس کے پاس علم سیکھنا ہو تو پھر وہ فرائض کا علم سیکھے، وہ معاملات کا علم سیکھے، یعنی معاملات میں نکاح و طلاق کے معاملات جانے، خرید و فروخت کے معاملات جانے، اسے حلال و حرام کا پتہ ہو، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، اسے یہ پتہ ہو مہلکات کیا ہیں، منجیات کیا ہیں۔ ہم یہ نام سننے کے بعد خود سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ مہلکات کیا بلا ہے، منجیات کسے کہتے ہیں، نہیں معلوم۔ تو ہمیں ان چیزوں کا علم سیکھنا، جو آپ نے فرمایا علم سیکھنا فرض ہے، یہ ہر مسلمان پر اس کا علم سیکھنا فرض ہے۔ اور جب ہر مسلمان پر فرض ہے لیکن کسی مسلمان سے یہ پوچھا جائے کہ منجیات سے کیا مراد ہے، نہیں بتا سکے گا، مہلکات سے کیا مراد ہے جو اس پر سیکھنا فرض ہیں، فرض وہ بھی اسے نہیں معلوم۔ جبکہ جو لوگ دینی علم کے مقابلے میں دینی علوم کو چھوڑ کر دنیاوی علوم کو ترجیح دیتے ہیں، علماء فرماتے ہیں اس علم کو سیکھنے کی بھی کچھ شرائط ہیں، یعنی دنیا کا علم بھی سیکھنا ہے تو اس کو کچھ شرائط کی بنیاد پر سیکھ سکتے ہیں، ورنہ تو پھر وہ علم سیکھنا ہی ناجائز ہے۔ دنیا کا علم کیسے؟ فرماتے ہیں اول تو وہ علوم کے جن علوم میں کفریات سکھائے جاتے ہوں، یا جو علوم کفریات پر مبنی ہوں، کفریات سے مراد جن کی بنیاد پر، جن کو سیکھنے سے یا جن میں کوئی ایسی بات پائی جاتی ہو کہ جس کی وجہ سے دین کی کسی بات کا انکار ہوتا ہو، تو وہ علم کسی کفر پر مبنی ہوا، اور ایسا علم جو کسی کفر پر مبنی ہو پھر وہ دنیاوی علم ہو، تو پھر یاد رکھیے کہ ایسا علم سیکھنا ہی ناجائز ہے۔ اس علم کو تو سیکھ ہی نہیں سکتے، کہ وہ دنیا کا علم تو ہے لیکن چونکہ کفر پر مبنی ہے، اور کفر پر مبنی ہونے کی وجہ سے وہ دنیا کا علم وہ نہیں سیکھا جا سکتا۔ اور فرمایا اس میں ایک تو شرط یہ، دوسرا یہ کہ وہ دنیا کا وہ علم کہ جو فرض علم سیکھنے سے انسان کو محروم کر دے، جو دین کا فرض علم سیکھنے سے محروم کر دے، وہ دنیا کا علم پھر ایسی صورت میں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا فرض علم بھی نہ سیکھ پائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کالج پڑھیں گے، یونیورسٹی پڑھیں گے، اور نہ جانے کون کون سے علم سیکھیں گے، لیکن وہ علم سیکھنے کی وجہ سے پھر وہ ایسے مشغول ہوتے ہیں، ایسے دین کے علم سے دور ہوتے ہیں کہ وہ اپنا دین کا فرض علم بھی نہیں سیکھ پاتے۔ تو علماء فرماتے ہیں اگر یہ صورت آ جائے کہ جس علم کی وجہ سے وہ اپنے دین کے فرض علم سیکھنے سے بھی محروم ہو جائیں، تو پھر اس صورت میں ان کے لیے ایسا دنیا کا علم سیکھنا بھی حرام ہے۔ پھر فرمایا تیسری اس میں شرط یہ بھی ہے کہ پھر اگر وہ دنیا کا ایسا علم سیکھ رہے ہیں کہ اگر اس کے سیکھنے سے اس کے دین پر اور اس کے اخلاق پر اثر پڑتا ہے، اس کا دین خراب ہوتا ہے، وہ دین سے دور ہوتا ہے، وہ فرض پورا نہیں کر پاتا، فرض کا علم تو رکھ لے گا لیکن فرض پر عمل نہیں کر پائے گا دنیا کے علم کی وجہ سے، یا اس کا اخلاق خراب ہوگا، اس کے اخلاقیات میں تنزل ہی آئے گی، تو فرمایا اگر وہ دنیا کا علم سیکھنے کی وجہ سے اس کے دین پر اور اخلاق پر کوئی اثر پڑتا ہے، یعنی وہ دور ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں بھی دنیا کا علم سیکھنا منع ہے۔ دنیا کا علم سیکھے لیکن ان شرائط کے ساتھ کہ نہ اس کے عقائد پر کوئی حرف آئے، نہ فرق آئے، اور نہ ہی اس دنیا کے علم حاصل کرنے سے وہ دین کے علم سے محروم ہو، فرض علم دین سے، اور نہ ہی اس دنیا کے علم کی وجہ سے اس کے دین پر یا اخلاق پر یا کوئی ایسا جو دین میں اس کے لیے کرنا ضروری ہو، اس کے ذریعے اس دنیا کے علم کی وجہ سے اس میں کوئی فرق آئے، اس کی وجہ سے وہ دور ہو، اس میں تنزل آئے، اس میں پستی آئے، اس میں کمی آئے، تو ایسی صورت میں اس کا اس طرح کا علم سیکھنا ناجائز ہے۔ اور چوتھی شرط بھی بیان فرمائی کہ پھر وہ اسلامی عقائد اور خیالات پر باقی بھی رہے۔ اگر وہ اسلامی عقائد اور خیالات پر دنیا کے علم کی وجہ سے باقی نہیں رہتا تو ایسی صورت میں بھی اس کا دنیا کا علم سیکھنا حرام ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا کا علم زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر وہ لبرل بن جاتے ہیں، وہ ملحدانہ سوچ کے مالک بن جاتے ہیں، پھر وہ سیکولرزم کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ان دنیا کے علوم کی وجہ سے پھر وہ دین سے بیزاری کا اظہار کر ڈالتے ہیں۔
ایسے دنیا کے علم کی وجہ سے کہ جس سے وہ دین سے بیزار ہو جائیں، تو پھر ایسا دنیا کا علم سیکھنا بھی حرام ہے۔ اور چوتھی اور آخری شرط فرمایا ایسی صورت میں کہ جب وہ دنیا کا علم سیکھ رہا ہو لیکن اس کا دنیا کا علم سیکھنے کی وجہ سے اس کی مسلمانی وضع ہی ختم ہو جائے، کہ وہ دنیا کا ایسا علم سیکھنے لگے کہ جس کی وجہ سے وہ دور سے پہچانا ہی نہ جائے کہ یہ مسلمان ہے یا کوئی غیر مسلم ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے دنیا کا علم سیکھنا جائز نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لوگ آج تو دنیا کے علم کے پیچھے پاگل ہوئے پڑے ہیں۔ بچوں کو پیدائش سے پہلے ان کے ایڈمیشنز کروا دیے جاتے ہیں اسکولز میں۔ جی ہاں، ایسی سوسائٹیز موجود ہیں کہ جہاں بچوں کی پیدائش نہیں ہوئی، ابھی اس کا طے نہیں ہوا کہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی، اور ان کے باقاعدہ رجسٹریشن کروا دی جاتی ہے دنیاوی اداروں میں۔ پھر اس کے 3 سال جس عمر میں وہ بچہ ماں کی آغوش میں رہنا چاہیے، اسی وقت سے اسے اسکول کے حوالے کیا جاتا ہے۔ پھر جس طرح بڑھتی عمر کے ساتھ وہ اسکول جائے گا، پھر وہ پہلے پرائمری پڑھے گا، پھر وہ مڈل پڑھے گا، پھر وہ سیکنڈری جائے گا، پھر وہ ہائر سیکنڈری جائے گا، پھر اس سے اپر لیول کی تعلیم، پھر وہ آگے گریجویشن کرے گا، اس سے اوپر اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا، بڑھتا جاتا ہے، پڑھتا جاتا ہے۔ دنیا کی تعلیم سیکھنے وہ 15 سال 20 سال تک لگاتا ہے، لیکن اس سال کے اندر وہ اتنا عرصہ دین کی تعلیم کے لیے نہیں لگاتا، اور جو سیکھنا اس پر فرض ہے وہ نہیں سیکھتا۔ اس کے لیے 1 سال بھی کبھی پورا ایسا نہیں نکال سکتا کہ پورا 1 سال وہ صرف دنیا کا علم چھوڑ کر دین کا علم سیکھ لے، نہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ دنیا کا علم چھوڑ دے اور صرف دین میں لگ جائے، نہیں، دنیا کا علم بھی ضروری ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ بھی، اور ساتھ ساتھ پھر اس کے ساتھ وہ دین کا علم بھی ایسا سیکھے کہ جس کے ساتھ اس کا دین بھی باقی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن کریم کی آیہ کریمہ، کہ جو دنیا کا علم تو سیکھے لیکن ساتھ ساتھ اگر دین کا علم سیکھتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے، اور والذین اوتوا العلم درجات، وہ لوگ کہ جو علم حاصل کرتے ہیں، جن کو علم دیا گیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے درجوں میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس سے کیا مراد ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب ایمان والوں کے درجے بلند فرمائے گا تو اللہ رب العالمین علم والوں کے درجے بھی دوسرے لوگوں سے زیادہ کرے گا، اور فرمایا ان کے درجے کیسے بلند ہوں گے، روایت میں فرمایا کہ وہ عام مسلمانوں سے، عام مومنین سے علم والوں کے 700 درجے زیادہ ہوں گے، اور ہر 2 درجے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہوگا۔ اتنے فاصلے کے درجے ان علم والوں کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ تو ذرا سوچیں ہم کہ اللہ تعالیٰ علم والوں کو کتنی فضیلت عطا فرماتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں علم کامیابی کی بنیاد ہے اور دین کا یہ قطب ہے۔ مولانا نقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دنیا و آخرت کا کوئی کمال دین کے علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں انسان کا، مسلمان کا ایمان بھی کامل تب ہوتا ہے جب وہ دین کا علم حاصل کر لیتا ہے، تب اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ ایمان بھی اس کا اس وقت تک ناقص ہے جب تک وہ دین کا علم حاصل نہ کرے، جو اس پر ضروری ہے، سیکھنا فرض ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جیسے، کتنی بڑی بات، فرماتے ہیں جیسے نبوت سے بڑھ کر کوئی رتبہ نہیں، دنیا کے اندر جتنے مرتبے ہیں سب سے اونچا مرتبہ نبوت کا ہے، تو فرمایا جیسے نبوت سے بڑھ کر کوئی اونچا رتبہ نہیں ہے، فرمایا ایسے ہی نبوت کی جو وراثت ہے وہ علم ہے، اور علم سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں ہے، علم سے بڑھ کر کوئی شرافت نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں العلم باب اللہ الاقرب، فرمایا اللہ کے قریب ہونے کا سب سے قریب ترین دروازہ اگر کوئی ہے تو وہ علم کا دروازہ ہے، اس کے ذریعے تم اللہ کے قریب جا سکتے ہو۔ اور فرمایا والجہل اعظم حجاب بینک و بین اللہ، اور فرمایا جہالت تیرے اور تیرے رب کے درمیان سب سے بڑی آڑ ہے جو تجھے تیرے رب کے قریب ہونے سے روک دیتی ہے۔ تو علم سے دوری جہالت ہے، اور علم حاصل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا ذریعہ ہے۔ حتیٰ کہ مولانا نقی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ جس کی زندگی علم ہو اور جہالت موت قرار دے دی جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا علم کی فضیلت بیان کی جا سکتی ہے۔ مولانا نقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں۔ اسی طرح ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت ہی پیارا دین کا علم دین کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں حضرت یحییٰ بن یحییٰ، یہ کون ہیں؟ یہ یحییٰ بن یحییٰ مفتی مدینہ کے مفتی حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہ شاگرد ہیں۔ ان سے حضرت
مالک بن انس نے فرمایا کہ یحییٰ دین کا علم سیکھنے میں خوب کوشش کرو، جتنی کوشش کر سکتے ہو کرو. اور پھر فرماتے ہیں تمہاری ترغیب کے لیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں. انہوں نے پھر ان کو ایک واقعہ سنایا. وہ واقعہ کیا کہتے ہیں کہ شام سے، ملک شام سے ایک طالب علم سیکھنے شام سے مدینے آیا تھا. جب وہ مدینے آیا اس نے دین کا علم سیکھنا شروع کیا تو کہتے ہیں کہ دوران تعلیم ہی اس کا انتقال ہو گیا. وہ طالب علم اتنا خوش نصیب تھا، کہتے ہیں وہ تمہاری عمر کا تھا، کم عمر تھا، لیکن چونکہ اس کا انتقال ہو گیا وہ اتنا خوش نصیب تھا کہ مدینہ کے تمام علماء اس کے جنازے میں شریک ہوئے. حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء جن میں حضرت ربیعہ، حضرت زید بن اسلم، حضرت یحییٰ بن سعید اور حضرت ابن شہاب، یہ بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں اس طالب علم کی خوش نصیبی تھی کہ ان علماء نے اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. پھر کیا ہوا کہتے ہیں اس خوش نصیب طالب علم کے انتقال کے 3 دن بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ سبز لباس، سفید لباس اور امامہ سر پر سجائے ہوئے، اور ایک گھوڑے پر میں نے اس کو دیکھا اس طالب علم کو. جب میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں رتبہ، یہ مقام کیسے، تو کہنے لگا ہر وہ علم کا باب جو میں نے سیکھا اللہ رب العالمین نے مجھے ہر اس باب کے بدلے جنت کے اندر ایک درجہ عطا فرمایا ہے. اور جنت میں کیسا درجہ عطا فرمایا؟ فرماتے ہیں ایسا درجہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، میں تھا تو طالب علم لیکن چونکہ علم سیکھ رہا تھا اور اللہ کی رضا کے لیے سیکھ رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سیکھنے کی برکت سے، چونکہ دوران تعلیم میرا انتقال ہو گیا لیکن میری نیت سچی تھی کہ میں عالم بنوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس علم کی سچی نیت کی وجہ سے اللہ نے مجھے علماء کے درجے میں پہنچا دیا. اور علماء کا درجہ کہتے ہیں کہاں ہے اللہ کی طرف سے علماء کا درجہ؟ فرماتے ہیں بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ درجہ، اور اس کے بعد جو درجہ انبیاء کو ماننے والے یعنی آپ پر ایمان لانے والے جو صحابہ جو آپ کے ساتھی تھے، وہ ان 2 درجوں کے بعد اللہ رب العالمین نے جو تیسرا درجہ عطا فرمایا وہ علماء اور دین کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے مخصوص فرما دیا ہے. اللہ نے مجھے صرف 2 درجوں کے فاصلے پر اس مقام پر اللہ رب العالمین نے مجھے جگہ عطا فرمائی. اور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کس طرح کیا مقام دیا. کہتے ہیں جب میرا انتقال ہوا اور جب میں اس علماء کے درجے میں پہنچا تو وہاں موجود علماء نے میرا استقبال کیا، اور پھر اللہ نے تمامی علماء جو اس درجے میں موجود تھے انہیں خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے علماء، رب العالمین کی طرف سے یعنی میری طرف سے یہ میری جنت ہے جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، اور یہ میری رضا ہے، بے شک میں تم سے راضی ہوں، میں تمہیں ضرور وہ سب کچھ دوں گا جس کی تم خواہش کرو گے، اور تم جس کی شفاعت کرو گے میں تمہاری سفارش کے ذریعے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرماؤں گا. یہ اتنی بڑی فضیلت علم کی، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ فرماتے ہیں اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد ابن بطال فرماتے ہیں یہ تمام فضائل ان کے لیے ہیں کہ جو اپنے علم کو سیکھیں اور اللہ کی رضا کے لیے، اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس علم پر عمل بھی کریں، یہ ان کے لیے ہے. معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو یعنی جو لوگ علم کا، دین کا علم حاصل کریں، اللہ رب العالمین انہیں بڑی فضیلت عطا فرماتا ہے. اسی طرح ہمارے بزرگوں میں یہ علم کا شوق بڑے اعلیٰ درجے میں پایا جاتا تھا. مولانا نقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو رئیس المتکلمین ہے، جو امام احمد رضا خان کے والد گرامی ہیں، جو علماء کے رئیس کہلاتے تھے، ان کا مقام تو کیا، ان کے بیٹے امام احمد رضا خان کا مقام اور علم کا رتبہ بیان کرتے ہوئے خود امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا دین کے علم سے کتنا شغف تھا، کتنا شوق تھا دین کا علم حاصل کرنے کا. آج ہم اپنے ان بزرگوں کے اس طرز کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں کتنا فرق نظر آتا ہے. اتنے فضائل سننے کے بعد تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ بس ہم علم حاصل کرتے کرتے زندگی گزار دیں. فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں 27 سال کی عمر تھی، کہتے ہیں میری آنکھوں کے اندر پانی اتر آیا، اور میں کسی ماہر طبیب کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کی بینائی چلی جائے گی، موتیے کی صورت میں آپ کی آنکھوں میں پانی اتر آئے گا اور آپ بینائی سے محروم ہو جائیں گے. وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھا ہوا تھا، میں علم سیکھا ہوا تھا، اللہ نے مجھے علم کی دولت عطا فرمائی تھی. فرماتے ہیں اسی علم کی روشنی میں آپ ہی کا اپنا شعر ہے، آپ فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں. اے اللہ کے نبی، جو آپ کے قدموں میں ہیں ان کو کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا.
کون آپ کو دیکھنے کے بعد، آپ کے تلووں کو دیکھنے کے بعد پھر کون نظروں پر چڑھے گا؟ بس آپ کا در ہم نے تھام رکھا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مصیبت زدہ کو، دیکھیے علم کی برکت، یہ علم کی برکت ہے جو انسان کو آخرت میں تو فضیلت دلائے گی ہی، لیکن دنیا میں بھی مصیبتوں سے بچاتا ہے علم۔ فرماتے ہیں میں نے پڑھ رکھا تھا حضور کی حدیث، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو یہ دعا کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھ لے، جب تک وہ زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے محفوظ رکھے گا۔ کسی بھی مصیبت زدہ کو دیکھ کر، کہتے ہیں میں نے ایک مصیبت زدہ جس کی آنکھوں میں موتیا تھا اس کو دیکھ کر میں نے یہ دعا پڑھ لی، اور وہ دعا پڑھی میں نے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا میں نے پڑھ لی اور میں نے یقین کر لیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے مجھے موتیا نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں اس طبیب نے تو کہا تھا کچھ عرصے بعد، کہتے ہیں 16 سال کے بعد میں نے اس کو پھر دکھایا، کہنے لگا بس 3-4 سال کے بعد آپ کی بینائی چلی جائے گی۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد 30 سال گزر گئے، حتیٰ کہ 68 سال کی زندگی گزاری، لیکن فرماتے ہیں بہت سی بیماریاں آئیں، لیکن جو کسی مصیبت زدہ کو میں نے دیکھ کر دعا پڑھ لی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے محفوظ فرما دیا تھا۔ یہ ہے علم کی برکت، اور یہ ہے علم پر یقین کی برکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث، آپ کی حدیث پر یقین کی برکت۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فرما دیا کہ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں انہیں سبھی اپنے کام، لو لگی ہے اب اس در سے کہ اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں بس ہم نے تو اس در سے لو لگا لی ہے۔ تو یہ ہے آپ کا علم، آپ نے 68 سالہ زندگی گزاری، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ رب العالمین نے کیسی ولایت کی شہرت عطا فرمائی، جہاں آپ کی وجہ شہرت بہت ساری ہیں۔ ایک طرف آپ کی کرامات ہیں، ایک طرف آپ کا عشق رسول ہے، ایک طرف آپ کا امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، جہاں بہت ساری آپ کی وجہ شہرت ہیں، وہاں آپ کا ایک شہرت کی ایک وجہ آپ کا دین کا علم بھی ہے۔ آپ نے علم کیسا سیکھا؟ علماء فرماتے ہیں آپ کے بارے میں، آپ کی ہمشیرہ فرماتی ہیں بچپن میں چھوٹے سے تھے، کبھی بھی مکتب جانے میں یا پڑھنے میں ضد نہیں کرتے تھے۔ آج کل کے بچوں کو تو روتے ہوئے ماں باپ زبردستی پکڑ کر لے کر جاتے ہیں، وہ ضد کرتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں یہ جب چھوٹے سے تھے، جس دن چھٹی ہوا کرتی تھی اس دن بھی چاہتے تھے کہ ان کو مکتب بھیجا جائے، اس دن بھی پڑھنے کے لیے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق دیکھیے علم کی آپ کی علمی جھلکیاں دیکھیے، علم کا شوق، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح گھر سے جب علم کا ایک شوق دیا جائے تو پھر ان میں علم بھی ایسا ہی آتا ہے۔ آپ کے استاد نے آپ کو الف لام الف پڑھایا، پھر لام الف پڑھایا، تو کہنے گے الف کے بعد پھر لام الف کیوں؟ استاد نے جب پڑھایا لام الف تو آپ رک گئے، آپ کہنے لگے الٹا کیوں پڑھاتے ہیں، الف لام پڑھائیں، لام الف کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو اتنے میں آپ کے دادا تشریف لے آئے، تو دادا نے پوچھا بچے کیوں نہیں پڑھتے؟ ابھی 4 سال کے ہیں، صرف 4 سال کی عمر ہے۔ 4 سال کی عمر میں کہتے ہیں کہ استاد پڑھاتا ہے لام الف، آپ کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا۔ تو جب دادا نے کہا کہ پڑھو، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا پہلے الف جو آپ نے پڑھا وہ اکیلا الف ہے، وہ اکیلا نہیں پڑھا جاتا، دراصل وہ حمزہ تھا، تو اب اس کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھایا جا رہا ہے، لام الف، تو اس لیے اس کو ملا کر پڑھایا جا رہا ہے، تو آپ پڑھو۔ تو کہنے لگے پھر یہ لام الف ہی کیوں پڑھایا جا رہا ہے، با الف کیوں نہیں پڑھایا جا رہا، جیم الف کیوں نہیں پڑھایا جا رہا؟ تو آپ کے دادا سمجھ گئے، پھر آپ کے دادا بھی چونکہ بہت زیادہ علم والے تھے، تو آپ نے فرمایا بچے لام الف اس لیے آیا ہے کہ جب لام کھول کر لکھتے ہیں تو لام اور پھر اس کے ساتھ الف اور میم، لام اس طرح بنتا ہے، اور جب الف لکھتے ہیں تو پھر پہلے الف پھر لام پھر فے لکھتے ہیں تو پھر الف بنتا ہے۔ تو فرمایا اس وجہ سے کہ لام اور الف، کہ لام کے بیچ میں الف آتا ہے اور الف کے بیچ میں لام آتا ہے، تو لام کا الف سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے الف کے بعد لام الف پڑھایا جاتا ہے، اس لیے پڑھایا جا رہا ہے۔ پھر آپ کی سمجھ میں آ گیا اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھیے کتنا اللہ رب العالمین نے آپ کو فہم و فراست عطا فرمائی کہ اس بچپن میں بھی آپ کے سوال کر رہے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حفظ، آپ نے 1 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لیا، 4 سال کی عمر میں پورا ناظرہ مکمل قرآن پڑھ لیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسئلہ بتاتے تھے، آپ کے سامنے کوئی غلط مسئلہ بتاتا تو اسے جرت کے ساتھ بتا دیتے تھے، مسئلہ یوں نہیں یوں ہے، کتنا علم تھا۔ آپ جو مسئلہ فرماتے ہیں، جو استاد کتاب پڑھاتا تھا اس کے بعد صرف 1-2 مرتبہ پڑھتا تھا، پوری کتاب ازبر زبانی یاد کر لیا کرتا تھا، اس کے بعد مجھے کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 8 سال کی عمر میں عربی کتاب لکھی، 10 سال کی عمر میں مسلم الثبوت، جو 8 سال کے عالم کورس کے بعد جو عربی کتاب پڑھائی جاتی ہے، جس کو آج پڑھانے والے نہیں ملتے، 10 سال کی عمر میں آپ نے اس کتاب کی عربی شرح تحریر فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 13 سال کی عمر میں آپ مفتی بن چکے تھے، 13 سال کی عمر میں آپ نے فتویٰ تحریر فرما دیا۔ تو آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ علم کی فضیلتیں ہیں،
یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اسلاف کو علم کا شوق عطا فرمایا ہے، تو ہم بھی ذرا علم کی طرف ذرا غور کریں، توجہ دیں، اور ہم بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، کم سے کم دین کا جو فرض علم ہے وہ تو حاصل کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین کا فرض علم حاصل کرنے، اور جو ہو سکے ہم پر جو سیکھنا فرض ہے وہ علم کم از کم ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔